مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت، رشتے کیا ہیں۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو ستاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، سب کو بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ زندگی نے موت سے پوچھا لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ جن کی طبیعت میں نرمی اور مروت ہو، ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے نقصان بھی ایسے ہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگ اسے اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ ایک فکرہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو، اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ لوگ کاغذ کی تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ انسان کے جذبات اور احساسات کوئی کھیلنے کی چیز نہیں۔ اگر آپ کسی کا مذاق بنا بیٹھے ہیں تو یاد رکھیے دل توڑنے کی نہ معافی ہے نہ قضا ہے، بس اس شخص کو میسر آ جائیں، ورنہ کل کو آپ اس کی جگہ ہوں گے۔ مکافات عمل اللہ کا انصاف پھر ہو کر رہتا ہے۔ دوسروں کو توڑنے والے کو اللہ پاک ایسا توڑتا ہے کہ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اکثر جنہیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ اپنی اچھی تربیت کی وجہ سے آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو بے وقوف نظر آتے ہیں، ورنہ زبان ان کے منہ میں بھی ہوتی ہے اور یقیناً آپ سے بہتر دماغ بھی ہوتا ہے۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو کھیت صرف ان زمینوں پر اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، باقی جگہ جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چوئنٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چوئنٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ تو زندگی میں کبھی کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک آدمی کا پالتو طوطا بلی لے گئی، وہ رونے لگا، لوگوں نے کہا رو مت، دوسرا طوطا خرید لینا۔ اس نے کہا میں طوطے کی جدائی میں نہیں رو رہا، میں نے اسے کلمہ سکھایا تھا جو وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔
لیکن جب بلی اس پر جھپٹی تو ٹیں ٹیں کرنے لگا اور کلمہ بھول گیا۔ مجھے یہ فکر ہے کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جب موت مجھ پہ جھپٹے تو کہیں میں کلمہ نہ بھول جاؤں۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا ہینڈل نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ حضرت سیدنا کعب الابار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اسے جلدی موت دے دیتا ہے، اور اگر فرما بردار ہوتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے تاکہ وہ نیکی اور بھلائی میں اضافہ کر سکے۔ اپنے والد اور استاد کی بات غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دنیا والوں کی نہ سننی پڑے۔ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر مد مقابل آ جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے، آمین۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آواز بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پہ رشک کرے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جب دنیا کی ساری خوشیاں پا لینے کے بعد بھی تمہارا دل بغیر کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک سکون تو ذکر اللہ سے ہی ملتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو بدن کے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے مضر کھانوں سے پرہیز کرتا ہے اور آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے نہیں بچتا۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لا دو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک پل بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا مگر ادب نہیں۔ بال جھڑنا شروع ہو جائے تو نہانے کے بعد تلوں کا تیل لگاؤ، کچھ ہی دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر دیتے ہیں۔ زندگی جب رلائے تو سمجھنا گناہ معاف ہو رہے ہیں، زندگی جب ہنسائے تو سمجھنا دعا قبول ہو رہی ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔
لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے۔ اے انسان، رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہو، قبر سے کیوں نہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو، مسجد میں کیوں نہیں؟ رشوت دیتے ہو غریب کو، کھانا کیوں نہیں؟ دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو، قرآن پاک کیوں نہیں؟ گانے گاتے ہو، درود پاک پڑھتے کیوں نہیں؟ دنیاوی امتحان کے لیے ساری رات جاگتے ہو، آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیوں نہیں؟ حضور میسج روز شیئر کرتے ہو تو یہ ویڈیو کیوں نہیں؟